اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا بہت ہی اہم مسائل کا ٹاپک ہے کہ فضائل قربانی کے چند مسائل ہیں جو بہت ضروری ہیں۔ قربانی کی مختصر سی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کی، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی ہر خیر سے محروم رہے گا۔ یہ سورۃ الکوثر کا ترجمہ ہے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ تو فرمایا کہ ہر بال کے بدلے نیکی۔ عرض کی، یا رسول اللہ، ان کا کیا حکم ہے؟ تو جو کھال ہوتی ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کھال کے ہر بال کے بدلے میں آپ کے لیے نیکی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی احادیث سے مبارکہ ہے۔ آگے نمبر 2 پر ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ یاد رکھیے، وہ بالغ مسلمان جو شرعی مسافر نہ ہو، بنیادی ضروریات زندگی جن کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، اور واجب القرض، واجب الادا قرض، یعنی کہ جو قرض اس پر واجب ہے، اس کے علاوہ 52.5 تولے 612 گرام چاندی اور اس کی موجودہ قیمت 2021 میں جو چاندی کی جو قیمت بنتی ہے، اس حساب سے آپ کے پاس اتنی چاندی ہو یا پھر اتنے آپ کے پاس پیسے ہوں، تو موجودہ ریٹ کے مطابق تقریباً 76,000 روپے نقدی پیسے آپ کے پاس یا دیگر سامان کے مالک ہوں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ نوٹ: اگر کسی شخص کے پاس سونا یعنی گولڈ، اس کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہ ہو تو 7.5 تولے سونا یعنی کہ 87.48 گرام ہونے کی صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی۔ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں بہت سا فرق ہے۔ زکوٰۃ اور قربانی کے مسائل میں نصاب میں 2 بنیادی فرق ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کی ادائیگی صاحب نصاب بننے کے لیے 1 سال کے بعد فرض ہوتی ہے، جبکہ قربانی واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا کوئی شرط نہیں ہے۔ قربانی کے 3 دنوں میں بھی کسی وقت بھی مذکورہ بلا شرائط پائی جائیں تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ نمبر 2، زکوٰۃ صرف بڑھنے والے مالوں، سونا چاندی بشمول نقدی سامان تجارات جو ہیں اس پر لازم آتی ہے، جبکہ قربانی واجب ہونے کے لیے بڑھنے والا مال ضروری نہیں ہے۔ قربانی کے نصاب میں بنیادی ضروریات زندگی سے زائد تمام چیزیں شمار کی جاتی ہیں، چاہے وہ زیر استعمال ہوں یا نہ ہوں۔ مثلاً خالی پلاٹ ہے، ضرورت سے زائد گھر، سواریاں، ملبوسات، کرایہ دار، کرائے پر دیا ہوا مکان، اضافی کتابیں وغیرہ، یعنی جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ قربانی واجب ہونے پر جانوروں کو ذبح کرنا لازم ہے۔ اگر اس کی کوئی شخص قیمت صدقہ کرتا ہے تو وہ کافی نہیں ہے۔ قربانی گھر میں صرف ایک شخص یا مرد حضرات پر ہی واجب نہیں، بلکہ جتنے مرد عورت صاحب نصاب ہوں سب پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے، جبکہ سید عالم آقا علیہ السلام اور دیگر
کو ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا مستحب ہے۔ نیز اگر صاحب نصاب اپنی طرف سے قربانی نہ کرے اور دیگر کی طرف سے قربانی کرے، جیسا کہ بعض لوگوں نے گھر میں باری بنائی ہوتی ہے، تو واجب چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ یعنی جو شخص صاحب نصاب ہے مگر وقتی طور پر اس کے پاس نقد رقم جو ہے کیش موجود نہیں ہے، تو اس پر قرض لون لے کر بھی قربانی کرنا لازم ہے۔ جس شخص نے قربانی کی منت مانی ہے وہ اس پر ہر صورت میں قربانی واجب ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہو یا نہ ہو۔ جس شخص پر یعنی کہ پچھلے سال میں قربانی واجب تھی مگر ادا نہیں کی، اس پر لازم ہے کہ اس وقت کے ریٹ کے مطابق جانور کی قیمت صدقہ کرے۔ ارشاد نبوی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ کس جانور کی قربانی کی جائے؟ قربانی کے جانوروں کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اونٹ، اس کی عمر کم از کم 5 سال ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 گائے، بشمول اس کے اندر بھینس بھی آتی ہیں، اس کی عمر کم از کم 2 سال ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3 بکری، بھیڑ، چھترا، دمبا، یعنی کہ یہ سب 3 جنس جو ہیں یہ ہم جنس ہیں، یعنی کہ یہ ایک ہی میں آتی ہیں، تو اس کی عمر کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے۔ البتہ دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ جو دور سے دکھنے میں 1 سال کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ کہ قربانی کا جو جانور ہے زیادہ قیمت والا، فربا، موٹا، تازہ، یعنی کہ دیکھنے والے کو خوش کرنے والا ہو اور اس میں کوئی عیب ڈیفیکٹ کسی قسم کا نہ ہو، یعنی اس کی آنکھیں، اس کے کان، پاؤں، ہاتھ، سب چیزیں بالکل درست ہوں۔ البتہ معمولی عیب جو ہیں وہ معاف ہیں، زیادہ عیب جو ہوتا ہے اس کی قربانی صحیح نہیں ہوتی۔ وہ جانور جن کی قربانی درست نہیں ہے، یعنی کہ لنگڑا جو قربان یعنی کہ عیدگاہ تک چلنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، جو کمزوری کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے، جو بیماری کی وجہ سے چارہ نہ کھا سکے، اندھا، کانا یا جس کا کانا پن خوب ظاہر ہو، جس کی پیدائشی طور پر دونوں یا ایک کان نہ ہو، جس کا کان یا دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، جس کی ناک کٹی ہوئی ہو یا پاؤں کٹا ہوا ہو، جو دانت گر جانے کی وجہ سے چارہ نہ کھا سکے، جس کے سینگ جڑ سمیت ٹوٹ چکا ہو، پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو تو قربانی جائز ہے۔ جس میں نر مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، جو صرف گندی چیزیں کھاتا ہو اور جس کے تھن کٹے ہوئے ہوں، جس بکری کا 1 تھن خشک ہو، جس گائے کے 2 تھن خشک ہوں، تو خصی، بھینگے، یعنی کہ جس کی اون کاٹ لی گئی ہو، سب کی قربانی جائز ہے۔ اس کے علاوہ اوپر جو قربانی کو صاف بتائے گئے ہیں ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی جیسے اہم مسائل کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہیں اللہ نے مال دیا ہے اللہ تعالی ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔